سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دیں گے، کیا کرونا وائرس ووہان کی لیبارٹری سے نکلا؟ صدر ٹرمپ کے غیر واضح جواب نے دنیا بھر کو پریشان کر دیا، نئے سازشی نظریات منظر عام پر آنے لگے۔ رپورٹر نے سوال کیا کہ امریکی حکومت کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو کرونا وائرس کے لیبارٹری سے نکلنے کے شواہد ملے ہیں۔ رپورٹر کے مطابق کرونا کا یہ وائرس فطری ہے، لیکن اس پر ووہان کی لیبارٹری میں ریسرچ جاری تھی، جس سے وہاں کی ایک انٹرن متاثر ہوئی، کھانا کھانے فوڈ مارکیٹ گئی اور یہ وہاں سے دنیا میں پھیلا، جس پر صدر نے کہا کہ ایسی باتیں ذرائع سے ہو سکتی ہیں لیکن سب کے سامنے نہیں کہہ سکتے۔ Mr. President, multiple sources are telling Fox News today that the United States government now has high confidence that while the coronavirus is a naturally occurring virus, it emanated from a virology lab in Wuhan, that because of lax safety protocols, an intern was infected, who later infected her boyfriend, and then went to the wet market in Wuhan, where it began to spread. Well, I don't want to say that, John, but I will tell you more and more we're hearing the story. And we'll see. When you say multiple sources, now there's a case where you can use the word sources, but we are doing a very thorough examination of this horrible situation that happened. Go ahead, please. In your many conversations with President Xi, Mr. President, did you ever discuss with him State Department concerns about lax safety protocols that had been reported to the State Department from the embassy in Beijing about that laboratory? I don't want to discuss what I talked to him about the laboratory. I just don't want to discuss it. It's inappropriate right now. اس پر بات کریں گے، سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ نوید صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، ٹرمپ کے غیر واضح جواب نے کشمکش پھیلا دی ہے پوری دنیا میں اس وقت۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، ٹرمپ صاحب نے ایک بات بڑی واضح طور پہ کہی ہے کہ میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ پریزیڈنٹ شی سے اس معاملے پر میری کیا گفتگو ہوئی۔ یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، چونکہ معاملہ اس طرح کا ہے کہ سرکاری سطح پر بھی الزامات لگ چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو چینی وزارت خارجہ نے یہ کہا تھا کہ کچھ امریکن فوجی افسران آئے تھے ووہان، اور ان کے آنے کے بعد یہ وائرس وہاں پہ پھوٹا ہے، انہوں نے یہ الزام لگایا۔ اس کے جو امریکن تھے، ان کی جو لابی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ چین نے کچھ تجربہ کیا ہے، اس کے نتیجے میں یہ معاملہ سامنے آیا ہے۔ اور یہ معاملہ اس حد تک پھیل گیا کہ پرسوں یعنی کہ بدھ والے دن برطانیہ کی حکومت نے سرکاری طور پر یہ بیان جاری کیا کہ چین کو اس کرونا وائرس کے حوالے سے بہت سارے سوالات کا جواب دینا ہوں گے۔ سو یہ معاملہ جو ہے یہ صرف کانسپریسی تھیوری کا نہیں اب رہ گیا، بلکہ اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، لیکن کنٹروورسی ہے۔ اب دیکھیں، جو امریکہ کی جو فوج ہے، ان کی جانب سے بیان کل آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے سی آئی اے کے تھرو اس کی پوری انکوائری کرائی ہے، اور معاملے کی جانچ پڑتال کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ ایک نیچرل فینومینا تھا، یہ کسی لیبارٹری میں نہیں بنایا گیا۔ اب یہ بات بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، لیکن چونکہ پوری دنیا اس وبا کی لپیٹ میں آ گئی ہے تو مختلف چیزیں سامنے اب آ رہی ہیں، الزامات لگ رہے ہیں۔ انڈیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر بھی کچھ آوازیں ایسی اٹھی ہیں بھارت میں، کیونکہ آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ بایولوجیکل جو ویپنز ہیں وہ صرف امریکہ کے پاس نہیں ہیں، بلکہ دنیا کے بہت سارے ممالک کے پاس ہیں، رشیا کے پاس بھی ہیں، اور بھارت کے اندر بھی بہت زیادہ اس پر کام ہو رہا ہے۔ ایک بایولوجیکل ویپن، ایک ہارپ ٹیکنالوجی، یعنی کہ موسم کو بدل دینا اور اس کے نتیجے میں بڑا طوفان ایک آ جائے اور ہر چیز الٹ پلٹ ہو جائے۔ سو انڈیا نے بھی یہ الزام لگایا ہے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہ چین نے کوئی تجربہ کیا، اس کے بعد یہ وائرس باہر آیا اور یہ بے قابو ہوا۔ اب امریکہ اور چین ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں، لیکن چونکہ متاثر ہونے والوں میں دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ شامل ہے، تو وہاں یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ آیا یہ لیبارٹری میں بنایا گیا تھا، مصنوعی طور پر کوئی ایسی چیز تیار کی گئی تھی۔ کیونکہ دیکھیں، آپ ماضی قریب میں آپ چلے جائیں تو بہت ساری ایسی تھیوریز سامنے آئی ہیں، ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جس میں دکھایا گیا ہے کہ وائرس کے تھرو بایولوجیکل وار آئندہ لڑی جائے گی، اور یہ بن تو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، بہت ساری لیبارٹریز میں بن رہے ہیں، اور لیکن اس کا تجربہ نہیں ہوا تھا۔ سو اب یہ ٹرمپ نے جب ایک غیر واضح سی بات کر دی، انہوں نے یہ کہا میں تو آپ کو یہ بتاؤں گا نہیں کہ میری چینی صدر کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی تھی، اس سے شکوک اور بڑھے ہیں۔ ایک طرف تو امریکن فوج کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے اس حوالے سے انکوائری کی ہے، ہمیں ثبوت نہیں ملا، لیکن ٹرمپ کی جو بات ہے اس میں پھر یہ گنجائش چھوڑ دی انہوں نے۔ اور چین جو ہے اس حوالے سے امریکہ پر الزام لگا چکا ہے سرکاری سطح پر، وہ کہہ چکے ہیں کہ چینی فوجی افسر جو تھے، امریکی فوجی افسر، وہ ووہان آئے تھے، اس کے بعد انہوں نے وہاں کچھ ایسا کیا کہ جس کے بعد یہ وائرس سامنے آ گیا۔ سو یہ معاملہ ابھی حل طلب ہے، لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی صورتحال سامنے آ گئی کسی طرف سے بھی کہ یہ کسی لیبارٹری میں بنا اور پھیلایا گیا، تو اس کے انتہائی سنگین نتائج برآمد ہوں گے اس ملک کے لیے پوری دنیا کی جانب سے۔ اس میں پھر کوئی گنجائش نہیں ہوگی
کیونکہ یہ ایک بڑی خطرناک ریس جو ہے جواب دینے کا جو سلسلہ شروع ہوگا وہ بہت ہی خطرناک ہوگا بنی نوع انسان کے لیے. تو ابھی دیکھنا پڑے گا یہ معاملہ کس طرح جاتا ہے. یعنی تصدیق کے لیے تحقیق کا انتظار کرنا پڑے گا. بہت شکریہ نوید چودھری صاحب آپ کا. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب کی معیشت پر کھربوں روپے نقصان کا خطرہ منڈلانے لگا ہے. حکومتی رپورٹ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. پنجاب میں 30 سے 40 لاکھ ملازمتیں فوری طور پر ختم ہونے کا خدشہ ہے. 19% متوسط طبقہ بھی خط غربت کی لکیر تک پہنچ جائے گا. پنجاب میں حکومتی دعووں کا پول خود حکومتی رپورٹ نے کھول دیا. رپورٹ کے مطابق کرونا کے باعث پنجاب کو 18 کھرب کا نقصان ہونے کا خدشہ ہے. کرونا پر بروقت قابو نہ پایا گیا تو مزید 47 لاکھ ملازمتوں کو نقصان پہنچے گا، جس کے باعث پنجاب میں غریب افراد کی تعداد میں 10% اضافہ ہو سکتا ہے. رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ پنجاب کا GDP بھی 9% تک کم ہو جانے کا خدشہ ہے، جس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ہر ماہ 1% کی کمی ہوگی، جس سے 30 لاکھ افراد فوری بے روزگار ہو جائیں گے اور مرحلہ وار 47 لاکھ افراد کی نوکریاں جائیں گی. رپورٹ کے مطابق پنجاب میں خط غربت میں زندگی گزارنے والی 23% آبادی بڑھ کر 33% تک ہو جائے گی. 19% متوسط طبقہ بھی خط غربت کی لکیر تک پہنچ جائے گا، جبکہ غریب ہونے والے افراد میں 10% تک اضافے کا اندیشہ ہے، جبکہ 58% تک آبادی خط غربت تک پہنچ جائے گی. پاکستانی صنعت کورونا سے پہلے ہی تباہی کا شکار تھی. ادارے شماریات نے رپورٹ جاری کر دی. رواں مالی سال کے 8 ماہ میں بڑی صنعتوں نے کیا کھویا کیا پایا، اس حوالے سے ڈیٹا جاری کر دیا گیا ہے. ادارہ شماریات کے مطابق جولائی تا فروری لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی پیداوار میں 3% کمی ہوئی ہے. اس پر بات کریں گے وقاص عظیم سے. وقاص عظیم بتائے گا. جی، ادارہ شماریات کی طرف سے جو اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی جو بڑی صنعتیں ہیں اس وقت ان کی گروتھ نیگیٹو جاری ہے اور فروری 2020 میں فروری 2019 کے مقابلے میں بڑی صنعتوں کی پیداوار میں تقریباً 1.5% کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ فروری 2020 میں جنوری 2020 کے مقابلے میں بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 0.91% کمی ہوئی ہے. جولائی سے لے کر فروری تک آٹو موبائل سیکٹر کی پیداوار 35% گر گئی ہے. اسی طرح ادویات سازی کے شعبہ کی پیداوار بھی 5.8% گری ہے. آئرن اور اسٹیل سیکٹر کی پیداوار بھی 7% گر چکی ہے اور پیٹرولیم سیکٹر کی پیداوار میں 13.6% کمی ریکارڈ کی گئی ہے. اسی طرح کیمیکل سیکٹر کی پیداوار میں بھی 0.96% کمی ہوئی ہے. الیکٹرانکس کی پیداوار میں بھی 7.85% کمی ریکارڈ کی گئی ہے. جی ٹھیک ہے وقاص، آپ ساتھ رہیے گا ہمارے. پاکستانی صنعت کورونا سے پہلے ہی تباہی کا شکار تھی. ادارے شماریات نے رپورٹ جاری کر دی ہے. رواں مالی سال کے 8 ماہ میں بڑی صنعتوں نے کیا کھویا کیا پایا، ڈیٹا جاری کر دیا ہے. ادارے شماریات کے مطابق جولائی تا فروری لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی پیداوار میں 3% کمی ہوئی ہے. یہ بھی بتائے گا وقاص عظیم کہ اس رپورٹ میں مزید آنے والے وقت کے متعلق بھی بتایا گیا ہے. جی، رواں مالی سال کے لیے جو بڑی صنعتوں کو پیداواری ہدف مقرر کیا گیا تھا وہ 3% رکھا گیا تھا، لیکن اس سال اب تک جو اعداد و شمار آ رہے ہیں اس میں جتنی بھی بڑی صنعتیں ہیں ان کی پیداوار نیگیٹو جاری ہے اور ان میں کسی قسم کی کوئی گروتھ نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اداروں کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو معیشت ہے وہ سست روی کا شکار ہے. جو صنعتیں ہیں وہ ان کا پہیہ سے اس طرح سے نہیں چل رہا اور خاص طور پر پچھلے 1 ماہ کے دوران جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے تو اس دوران مزید پاکستان کی صنعتیں جو ہیں ان کی پیداوار میں کمی ریکارڈ ہوئی ہے اور اگلے مالی سال کے جو 2 مہینے رہ گئے ہیں اس میں بھی کوئی خاص گروتھ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ابھی جو شرح سود کم کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیکج متعارف کرائے گئے ہیں اس کے جو اثرات ہیں وہ 2-3 مہینے کے بعد آنا شروع ہو سکیں گے، جس کے بعد جو اگلا مالی سال ہوگا اس میں پاکستان کی معیشت کچھ بحال ہونا شروع ہوگی، کیونکہ ورلڈ بینک اور IMF بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو رواں سال گروتھ ہوگی وہ منفی ہوگی اور اس پورے خطے کی جو گروتھ دکھائی جا رہی ہے وہ بالکل صفر دکھائی جا رہی ہے، جس کے اثرات کورونا کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان کی معیشت کے اوپر بھی واضح نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وقاص اس رپورٹ کے مطابق اس سال بہتری ممکن نہیں ہے، بہتری آ سکتی ہے لیکن بسلسلہ اگلے سال سے. جی ایسا ہی کچھ دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ 8 مہینے رواں مالی سال کے گزر چکے ہیں اور اب جو ہے صرف اور صرف 2 مہینے کا ڈیٹا باقی رہ گیا ہے اور اس سال پاکستان اپنی جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی پیداوار ہے وہ اس کے اہداف حاصل نہیں کر سکے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر چھوٹی صنعتیں ہیں ان کا وہاں پر بھی کوئی خاص گروتھ نظر نہیں آ رہی، کیونکہ SME سیکٹر کے لیے حکومت نے بہت کوششیں کی ہیں کہ ان کا پہیہ کسی طرح چلایا جا سکے. ان کے لیے شرح سود بھی کم کی گئی ہے اور کچھ قرضوں کے اعلانات بھی کیے گئے ہیں.
لیکن ابھی تک ان کے جو اثرات ہیں وہ پاکستانی معیشت کے اوپر سامنے نظر نہیں آ رہے. جی ٹھیک ہے، وقاص ہمارے ساتھ رہے گا. اپنے ناظرین کو بتا دے چلیں فروری 2020 اور فروری 2019 کے مقابلے میں LSMI کی پیداوار میں 1.15% کمی ہوئی ہے، جبکہ فروری 2020 میں جنوری فروری 2020 کی نسبت بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 0.91% کمی ہوئی ہے. جولائی تا فروری میں آٹو موبائل سیکٹر کی پیداوار 35% گر گئی. ادویات سازی کے شعبے کی پیداوار 5.8% گر گئی، جبکہ آئرن اور سٹیل سیکٹر کی پیداوار 7% گر گئی ہے. رپورٹ کے مطابق کوک اور پیٹرولیم سیکٹر کی پیداوار میں 13.6%، الیکٹرانکس کی پیداوار میں 7.85%، انجینئرنگ مصنوعات کی پیداوار میں رواں مالی سال کے 8 ماہ میں بڑی صنعتوں نے کیا کھویا کیا پایا، ڈیٹا جاری کر دیا گیا ہے. 8 ماہ کی یہ رپورٹ ہے جو کہ جاری کی گئی ہے. واضح رہے پاکستانی صنعت کرونا سے پہلے ہی تباہی کا شکار تھی. ادارے شماریات نے رپورٹ جاری کر دی ہے. رواں مالی سال کے 8 ماہ میں بڑی صنعتوں نے کیا کھویا کیا پایا، یہ ڈیٹا جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق ادارے شماریات کے مطابق جولائی تا فروری لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی پیداوار میں 3% کمی واقع ہوئی ہے. ساتھ ساتھ 2019 اور 20 کی اگر بات کی جائے، فروری اور فروری کی بات کی جائے تو اس کے مقابلے میں LSMI کی پیداوار میں 1.15% کمی. فروری 2020 میں جنوری 2020 کی نسبت بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 0.91% کی کمی، جبکہ جولائی تا فروری میں آٹو موبائل سیکٹر کی پیداوار 35% گر گئی. ادویات سازی کے شعبے کی اگر بات کریں تو پیداوار 5.8% گر گئی. آئرن اور سٹیل سیکٹر کی پیداوار 7% گر گئی، جبکہ کوک اور پیٹرولیم سیکٹر کی پیداوار میں 13.6%، الیکٹرانکس کی پیداوار میں 7.85%، انجینئرنگ مصنوعات کی پیداوار میں رواں مالی سال کے 8 ماہ میں بڑی صنعتوں نے کیا کھویا کیا پایا، یہ ڈیٹا جاری کر دیا گیا ہے. ناروال سے خبر ہے، جہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار شاہانہ پروٹوکول میں 15 سے زائد گاڑیوں کے ساتھ احساس پروگرام سینٹر پہنچے. 1 کلومیٹر تک راستوں کو مکمل سیل کر دیا گیا. اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے یاسر عرفات سے. یاسر بتائیے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل جی، وزیر اعلیٰ پنجاب کا باب لازہ ہوش یا وزیر اعلیٰ پنجاب تشریف لا رہے ہیں. پروٹوکول کے خلاف انتظام میں آنے والی تبدیلی سرکار حکومت خود سرکاری پروٹوکول لینے میں سب سے آگے. فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نارول گورنمنٹ ہائی اسکول میں احساس کفالت پروگرام میں مختصر دورے کے لیے وہاں پہ تشریف آئے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا شاہانہ پروٹوکول میں 20 سے زائد گاڑیوں کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب پروگرام کے سیکٹر نارول میں پہنچ گئے. وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو وزیر سے ڈاکٹر یاسمین راشد اور وزیر سلیم محمود رشید بھی شامل تھے. وزیر اعلیٰ کے وزارت احمد خان نارول سرکل روڈ پر سینٹر کے باعث جو تمام راستے تو 1 کلومیٹر تک تمام راستوں کو مکمل سیل کر دیا گیا. جب کے باوجود تمام دکانوں کو بھی مکمل جو ہے وہ وہاں پہ بند کر دیا گیا اور میڈیا کو وزیر پنجاب کی جو کوریج ہے تمام طرح سے اس کو روک دیا گیا تھا. جی ٹھیک ہے یاسر عرفات، بہت شکریہ. پاکستانی معیشت میں بہتری کی امید نظر آنے لگی. ڈالر بھی 3 روپے 31 پیسے سستا ہو گیا. 100 انڈیکس میں 1502 پوائنٹس اضافہ ہوا. اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں 2% کمی اور IMF سے پاکستان کے لیے 1 ارب 38 کروڑ 60 لاکھ ڈالر قرض کی منظوری کے ثمرات سامنے آنے لگے، جس کے بعد اب انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 3.38 پیسے کم ہو کر 163.57 روپے کی سطح پر آ گئی. اسٹیٹ بینک اور IMF اقدام کی وجہ سے ڈالر اور کاروبار میں تیزی دیکھنے میں آئی. اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی رہی، جس سے کاروباری ہفتے کے آخری روز 100 انڈیکس 1502 پوائنٹس اضافے سے 32,831 کی سطح پر اختتام پذیر ہوا. ایک موقع پر اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس 1831 پوائنٹس اضافے کے بعد 33,160 پر ٹریڈ کرتا رہا، جس کے بعد کاروبار میں سست روی سامنے آئی. تاہم کاروبار میں 32,000 کی نفسیاتی حد بحال ہو گئی. پاکستان نے شہریوں کی واپسی کے لیے چمن بارڈر کھولنے کا فیصلہ کر لیا. افغانستان میں پھنسے پاکستانی اور مال بردار گاڑیاں بزر یا چمن داخل ہو سکیں گی. پرائم منسٹر کے ایکشن کے بعد ترخم بارڈر کو جو بندش تھا وہ کھل گیا اور وہاں سے پاکستانی آنا شروع ہو گیا اور ٹرانسپورٹ بھی آ گیا اور عوام کو بہت مطمئن ہے اس اقدام سے. میں بھی اور ہمارا قوم کے لوگ اور پٹھان تقریباً سارے جہاں لوگ ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا شکر ادا بھی کر رہے ہیں. اور سیم اسی طرح الحمدللہ آج میری بات ہوا ہے چیف منسٹر بلوچستان اینڈ لوکل گورنمنٹ انتظامیہ سے
कि जो वहाँ पे चमन बॉर्डर पे लोग फंसे हुए हैं, वहाँ पे जो टैंकर और गाड़ियां खड़ी है, वो कल से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आने के लिए तैयार है। और वही प्रोसीजर जो तोफान बॉर्डर पे इम्प्लीमेंट हो चुका है, क्वारंटीना पे रखेगा इन लोगों को और उसके बाद घरों में और अपने अपने काम पे भेजेगा। विफाकी काबीना ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को खुसूसी टैक्स मराहत दी जाएंगी। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में सरमायाकारी पर 90% टैक्स की छूट होगी। टैक्स मराहत का निफाज ऑर्डिनेंस के इजरा से शुरू हो जाएगा, जिसके बाद तामीराती मंसूबों में सरमायाकारी पर जराए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। ऑर्डिनेंस के तहत बिल्डर्स एंड लैंड डेवलपर्स को ये सरमाया 31 दिसंबर तक बैंक अकाउंट्स में जमा कराना होगा। सरमाए को बैंक अकाउंट से निकालने के मजाज होंगे और उसे तामीराती मंसूबों में इस्तेमाल कर सकेंगे। बिल्डर्स एंड लैंड डेवलपर्स इस सरमाए को 30 सितंबर 2022 तक क्रॉस चेक के जरिए इस्तेमाल कर सकेंगे, जबकि ऑर्डिनेंस के तहत बिल्डर्स एंड लैंड डेवलपर्स को इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स की छूट हासिल होगी। ऑर्डिनेंस का इतलाक पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और बेनामी इदारों, जराइम और दहशतगर्दी के सरमाए पर नहीं होगा। ऑर्डिनेंस का इतलाक सितंबर 2022 तक मुकम्मल होने वाले मंसूबों पर होगा और ऑर्डिनेंस के तहत बिल्डर्स एंड लैंड डेवलपर्स को सीमेंट और सरिये के अलावा दीगर सामान पर विद होल्डिंग टैक्स की छूट होगी, जबकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा, जिसके लिए फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ होगी। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में सरमायाकारी पर 90% टैक्स की छूट होगी और घर फरोख्त करने पर कैपिटल गेन टैक्स लागू नहीं होगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड का क़याम अमल में लाया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान रिलीफ पैकेज का आगाज़ कर दिया गया। खाने पीने की 19 अशिया पर 5 से 25% सब्सिडी दे दी गई। विफाकी वज़ीर हमाद अजहर का कहना है कि रिलीफ पैकेज से 80 लाख से 1 करोड़ घराने मुस्तफ़ीद होंगे। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को हुकूमत पाकिस्तान ने 50 अरब रुपए अजाफी जो हैं उसका बंदोबस्त करके दिया है, जिससे वो सामान ख़रीद रहे हैं ताकि किसी किस्म की लोगों को दिक्कत ना आ सके। पहले 5 आइटम्स के ऊपर यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन में सब्सिडी चल रही थी, अब उसको 19 आइटम्स के ऊपर ले जाया जा रहा है। रमज़ान के महीने में 10 गुना ज़्यादा पिछले साल की बनिस्बत जो सामान है उसके रखने के लिए माली इंतज़ामात किए हैं। तकरीबन इस मरतबा रमज़ान में हम समझ रहे हैं कि 80 लाख से 1 करोड़ घराना जो है वो इससे मुस्तफ़ीद होएगा, जो 4 से 5 रुपए लोग बनते हैं तकरीबन। चीन का खुसूसी कार्गो तैयारा पाकिस्तान पहुंच गया। परवाज CZ6007 मेडिकल सामान लेकर इस्लामाबाद पहुंची। जराए के मुताबिक सामान में मास्क, टेस्टिंग किट्स, ग्लव्स और हिफाजती लिबास शामिल हैं। चीन का खुसूसी कार्गो तैयारा पाकिस्तान पहुंच गया। परवाज CZ6007 मेडिकल सामान लेकर इस्लामाबाद पहुंची। जराए के मुताबिक सामान में मास्क, टेस्टिंग किट्स, ग्लव्स और हिफाजती लिबास शामिल है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अमेरिका ने कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की मदद करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सफीर पॉल जॉन्स ने वीडियो पैगाम में कहा कि पाकिस्तान को मजीद 80 लाख अमेरिकी डॉलर इमदाद दी जाएगी। कोरोना मोबाइल लेबॉर्ट्रीज के लिए 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर मुख्तस किए गए हैं। I said the United States stands with Pakistan in its fight against coronavirus, and I described how the first $2 million in U.S. funding was helping. Today, I'm proud to announce several new ways America is partnering with Pakistan to combat coronavirus, with more than $8 million in new contributions. First, the United States will provide 3 new mobile labs, so Pakistanis living in virus hotspots can be tested, treated, and monitored to stop the spread. We will also fund high-tech emergency operations centers in Islamabad, Sindh, Punjab, Khanwa and Balochistan. स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि गंदम की खरीदारी में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। गंदम की बैनुसूबाई तरसील का बाकायदा रिकॉर्ड होना चाहिए। खादों और बीज पर दी गई सब्सिडी की अदायगी यकीनी बनाई जाए। लाहौर में ऑल पार्टीज खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के तीसरे इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया का ऐलान करते हुए चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि किसानों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए गंदम मराकज़ की तादाद बढ़ाई जाए, छोटे काश्तकारों को हर किस्म की परेशानी से बचाया जाए। गंदे पानी से सब्जियां काश्त करने वाले काश्तकारों को फूड अथॉरिटी सख्त से सख्त सजाएं दे। इजलास में सूबाई वज़रा, हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने शिरकत की। ये एक पुरानी शिकायत चली आ रही है, ये कटौती वाली। ये जब तक आप इसका पैरा नहीं देंगे तो ये कटौती का जो नुकसान है
ये डायरेक्टली जो छोटा काश्तकार है ना, वो ज़्यादा इसलिए होता है कि उसकी बेचारे की इतनी से नहीं होती, इसका आपने ख्याल रखना है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्विटर पैगाम में हुकूमत को वादे याद करा दिए। कहा, आलमी वबा के दौरान अगले महाजों पर खिदमत सर अंजाम देने वाले डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए बड़े इमदादी पैकेजेस का अब तक ऐलान ना हो सका। यौमिया उजरत पर इन्हसार करने वाले लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई, उनके लिए भी इमदादी पैकेज का ऐलान ना हुआ। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की वबा के दौरान तामीराती सनत के लिए बड़े इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। वफाकी हुकूमत की गलत तरजीहात के नताइज का पूरा मुल्क सामना कर सकता है। अपने शोबा सेहत के निज़ाम, मजदूरों और ज़रूरतमंदों से ताउन करें। हम 100% मुतहरिक हैं, आप साथ दें तो लॉकडाउन भी 100% होगा। SSP दादू डॉक्टर फरूख रजा लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने खुद निकल पड़े। हम 100% मुतहरिक हैं, आप साथ दें तो लॉकडाउन भी 100% होगा। SSP दादू डॉक्टर फरूख रजा का ऐसा कहना है। मजीद उन्होंने कहा कि लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने खुद मैं निकला हूं। आपको बताएं, हम 100% मुतहरिक हैं, अगर आप साथ दें लॉकडाउन भी 100% होगा। इसे पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे कामरान कोराई से। कामरान, बताएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, दादू में लॉकडाउन की हुकूमत ऐलान पर अमल दरामद कराने के लिए SSP दादू डॉक्टर फरूख रजा खुद अचानक शहर में निकल पड़े और खिलाफ अर्जी करने वाले दुकानदार और कुछ बाहर इंतजाम को मना करने के बावजूद भी अपने कारोबार खोल रख बैठे थे और उनके खिलाफ कार्रवाई करके दर्जनों अफरादों को गिरफ्तार कर लिया है। SSP दादू का कहना था कि शहरियों के सहकार से ही लॉकडाउन 100% कामयाब बनाया जा सकता है, कानून से बलात्तर कोई नहीं है और खिलाफ वर्जी करने वालों। बहुत शुक्रिया कामरान। बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस, PIA अमला वीजा न होने पर 30,000 पाउंड जुर्माना करवा बैठा। मैनचेस्टर एयरपोर्ट इंतजामिया ने अमले को रोक लिया। ये रिपोर्ट देखिए। कौमी एयरलाइन हुकाम का एक और कारनामा, बगैर वीजा क्रू अमला परवाज लेकर मैनचेस्टर एयरपोर्ट जा पहुंचा। बरतानवी इमिग्रेशन हुकाम ने 2 पायलट्स रिफत सईद और कामरान रिजवी समेत अमले के 15 अफराद को रोक लिया। वीजा न होने पर अमले को 2,000 पाउंड फीकस जुर्माना किया गया। PIA अमले को मजमूई तौर पर 30,000 पाउंड का जुर्माना किया गया। जराये के मुताबिक बरतानिया में पहले भी PIA अमले को वीजा न होने पर वार्निंग दी गई थी। खुसूसी परवाजों के लिए पायलट्स और क्रू मेंबर को वीजा लेना जरूरी होता है। 1 घंटे बाद स्टेशन मैनेजर मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पहुंचे और बरतानवी हुकाम को तहरीरी तौर पर माफीनामा दिया और जुर्माना माफ करवाया। स्टेशन मैनेजर ने बरतानवी हुकाम को बताया कि पाकिस्तान में फंसे बरतानवी शहरियों के लिए खुसूसी ऑपरेशन चलाया गया है। जब तक कोरोना वायरस के पेश नजर खुसूसी परवाजें चल रही हैं, तब तक वीजा से इस्तिस्ना दिया जाए। चूनिया में तहसील इंतजामिया की सरकारी जमीन पर कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर अदनान बदर ने कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए चूनिया के नवाह में करोड़ों रुपए की 13 एकड़ सरकारी जमीन वागुजार करा ली। जमीन पर लगी 4,448 किलो गंदम कब्जे में लेकर सरकारी गंदम मरकज में भिजवा दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर अदनान बदर का कहना है कि कब्जे में ली गई गंदम से हासिल होने वाली रकम को सरकारी खजाने में जमा कराया जाएगा। सरकारी जमीन पर कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान के तर्जुमान नदीम अफजल चंद मुख्तियारे को सामने ले आए। यूट्यूब पर वीडियो में नदीम अफजल चंद ने मुख्तियारे का तारीफ कराया और उनसे गुफ्तगू भी की, लेकिन दोनों अपने दरमियान हुई गुफ्तगू के लीक होने पर हैरान नजर आए। दोनों में क्या बातें हुई, आइए आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज हुकूमत भी कुछ नरमी की है तो बड़े दिनों तो बाद मेरी अपने मुख्तारे नाल मुलाकात हुई है, जेड़ा घर रहा है बड़े दिन। तो मैं क्या तुहाडी भी मुख्तारे नाल मुलाकात कराई है। की हाल है भाई मुख्तारिया? ठीक मैंने से बोलदा ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र जी। तू महसूस किया है घर 21-15-20 दिन दे रहे हैं अफजाबाद जी, की तू महसूस? मैं जी बड़ा दूसरा अच्छा महसूस किया जी। इन्नी देर तुहाडे नाल तकरीबन 2007 तो लैके हुण मैं आया वहाँ, यानी कि 15-20 दिन 21 दिन मैं कर रहा पहली दफ़ा, ते घर आए बड़ा अच्छा फील किया है। लेकिन तुहाडा जिहड़ा वो अल्फाज है फील घर बेगम ते बच्चियां खैर कबूल करनी, बेगम तो तंग पै गई नहीं जी, बेगम कोई नहीं तंग पई। ते बाकी बड़ा दूसरा तुहाडे तुसां कहण नाल वो मैनूं जिहड़ा डराया मैसेज करके, उहदी वजह तो मैं आप महफूज रहा वां, मेरे बच्चे महफूज रहे हैं। ते असीं ते बड़ा तुहानूं एप्रीशिएट कर रहे हैं, तुसां बड़ी मेहरबानी कीती मेरी
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਬਣੇ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਰੀ ਤੈਨ ਗੱਲੀ ਆਈ ਇਹ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਸਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੀਕ ਹੋਈ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦੋਂ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਲਫਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੀਕ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੀਕ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਢੂੰਡਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ WhatsApp ਦਾ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਅਗਰ WhatsApp ਦਾ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ तो सोचना तो पहुंची कि किवें होता है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवा कितना हमारे साथ